جی السلام علیکم جہاں زیب بھائی، میرا سوال ہے کہ قربانی کس پر فرض ہے؟ کیا پورے خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے؟ شکریہ آپ کا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عطا بن یسار جو ہیں یہ تابعی ہیں۔ انہوں نے ایک صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کرتا تھا۔ وہ لوگ خود کھاتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ کثرت قربانی پر فخر کرنے لگے، اور اب یہ صورتحال ہو گئی جو دیکھ رہے ہو، یعنی کہ ایک جانور جو ہے وہ ذبح کیا جاتا تھا پورے ایک خاندان کی طرف سے۔ جیسے کہ آج کے دور میں جو ہماری خاندان ہے کہ ایک باپ ہے، ماں ہے اور ساتھ میں بہن بھائی جو ہے وہ رہ رہے ہیں، تو ان کی طرف سے اگر باپ قربانی کرتا ہے یا بیٹا قربانی کر دیتا ہے تو وہ کٹھے سب کے لیے جو ہے وہ کفایت کر جاتا ہے۔ اس اگر حدیث کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور کی منظر کشی جو اس حدیث میں ہوتی ہے اس کے مطابق، لیکن یہ ہے کہ اگر ہر کوئی خود کفیل ہے اور علیحدہ علیحدہ کھانا پکانا ہے تو پھر احتیاط میں یہ بھی ہے کہ وہ اگر خود کفیل ہیں تو پھر وہ اپنی اپنی جو ہے قربانی علیحدہ جو ہے انہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سنت ابراہیمی کی یاد ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ اظہار ہے اور شیئرنگ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پورے کا پورا جانور جو ہے وہ آپ کے فریزر کے اندر چلا جائے، تو یہ نہیں ہے۔ جانور پورے کا پورا جو ہے وہ اس میں تقسیم ہونا چاہیے، خود بھی کھائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، اور اپنے جو ہمسائے ہیں آپ کے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو جنہیں پورا سال جو ہے وہ قربانی میسر، کوئی گوشت میسر نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اب وہ لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو بیچارے کہتے ہیں کہ قربانی والے دن بھی ہمیں گوشت میسر نہیں ہوتا، اور یہ لوگوں کی سنگ دلی کی وجہ سے۔ تو اس چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ قربانی کا جو مقصد ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔